کی. یہ محمد جناگڑھی صاحب کا ترجمہ سورہ حج آیت نمبر 22. جناب کیا ترجمہ کرتے ذرا سنیے. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. ترجمہ کرتے پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو. کس کو تھام لو؟ کوئی مائی کا لال ہے جو اللہ کو تھام کے بتائے؟ اللہ کوئی شے ہے، چیز ہے، جا کے آپ نے پکڑ لیا، بہت تھام لیا. کیا ہے یہ ترجمہ؟ لفظی ترجمے میں گئے، گمراہیت کے دروازے کھول دیے. تھاما اسے جاتا ہے جو گر رہا ہو. اللہ گرنے سے پاک، اللہ حدودوں سے پاک. اس کے لیے نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے وہ جہتوں سے پاک ہے. لیکن یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کو تھام لو، اور تھامو بھی کیسا؟ مضبوط تھام لو. تو اس سے تو ذہن میں یہی آئے گا نا کہ واقعی اللہ کوئی مادہ ہے، کوئی مٹیریل ہے کہ جس کو تھاما بھی جا سکتا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ نماز قائم کرو اور اس کی راہ میں زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوط تھام لو. اللہ کو نہیں تھاما جاتا، یہ اللہ کو تھامنے چاہیے. آئیے ایک اور چیز دیکھتے چلیں. 661 ہجری میں ایک صاحب پیدا ہوئے، نام سنا ہے آپ نے؟ عبد الحلیم ابن تیمیہ. یہ چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو، ان سب کے دادا جانے گے. ان کے دادا ہے ابن تیمیہ 661 ہجری میں ہوئے، اور ابا جان ہیں ان کے محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو 1115 ہجری میں پیدا ہوئے. ان سے دو بیٹے نکلے محمد ابن عبد الوہاب نجدی سے، ایک اہل حدیث کہلائے ایک دیوبندی کہلائے. پھر دیوبند سے ایک اور بچہ پیدا ہوا، وہ تبلیغی کہلایا. پھر تبلیغی جماعت سے ایک اور بچہ نکلا، وہ جماعت اسلامی کہلایا. میں آپ کو آپ کے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، مذاق میں نہیں بول رہا ہوں. مولوی ابو اعلیٰ مودودی جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہے، وہ 7 سال تبلیغی جماعت میں رہے. محمد مولوی الیاس کاندھیلوی سے ان کی جمی نہیں، پٹی نہیں. جب پٹی نہیں تو وہ الگ ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت اسلامی قائم کی. دیوبندیوں نے دیکھا کہ ہمارے کفریہ عقائد سے تو ہم بدنام ہو گئے، اب لوگوں کو کیسے گمراہ کریں. حسام الحرمین نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا، تو تبلیغی جماعت بنائی کہ نماز کی آڑ میں لوگوں کو کھینچ کے لاؤ. یہ دیوبند کا بچہ ہے. اور دیوبند کس کی اولاد ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی. اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی ابن تیمیہ کے بیٹے ہیں. بیٹے سے مراد انہی کی تعلیمات، انہی سے متاثر ہوئے. محمد عبد الحلیم ابن تیمیہ ابن تیمیہ سے زیادہ مشہور ہے. ان کا سب سے بدترین عقیدہ کیا تھا؟ بہت بڑے وقت کے عالم تھے. ان کے عقیدوں میں سب سے بدترین عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی جسم رکھتا ہے. اللہ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ناک آنکھ سب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب ابن تیمیہ کے ماننے والے اہل حدیث نکلے، دیوبندی نکلے، انہوں نے ابن تیمیہ کی پیروی کی اور دلیل میں وہ آیت کریمہ لائی جس کا ہرگز وہ مطلب نہیں جو وہ مطلب بیان کر رہے ہیں. کون سی آیت ہے؟ آئیے ذرا دیکھیے. سورہ یونس پارہ نمبر 11 ہے. یہ محمد وحید الزما صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے، جو اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے، حیدرآباد کے رہنے والے تھے. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 3. آئیے ذرا دیکھیں کیا ترجمہ کیا انہوں نے. اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. اب انہی کا ترجمہ سنیے جو میں پڑھ رہا ہوں، رائٹ نشان سے لگا ہوا ہے. لوگوں
بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے خدا؟ 6 دن میں زمین آسمان بنائے، پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور پورے دنیا کا سسٹم وہیں بیٹھے بیٹھے چلا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے ابھی بھی۔ کس لفظ کا ترجمہ بیٹھنا کیا؟ استوا کا ترجمہ بیٹھنا کیا، اور یہی ترجمہ جناگڑھی صاحب نے کیا۔ آئیے ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے تھوڑے لفظوں کے پھیر کے ساتھ۔ یہ بھی وہی آیت کریمہ، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ عرش بنایا اور اس کے اوپر قائم ہو گیا۔ وحید الزما کہتے ہیں عرش بنایا، تخت بنایا، تخت پر بیٹھا، اب بیٹھے بیٹھے وہیں سے کام چلا رہا ہے۔ ثم استوى علی العرش، یہ لفظ کا ترجمہ کیا۔ استوا کا معنی لیا بیٹھنا، اعلی یعنی پر، عرش عرش پر، ثم یعنی پھر۔ یہ ایک لفظ کا ترجمہ جو بتا رہا ہوں جو انہوں نے کیا۔ سب سے پہلی بات، یہ آیت کریمہ متشابہ ہے، اس پر میں گفتگو بعد میں کروں گا۔ پوری جماعت نے یہ عقیدہ بنا دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے۔ سن لیجیے، میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں، اور میرا کہنا ہے کہ اللہ رکھتا ہے کیا؟ نہیں سنا اللہ اگر اللہ جرے جرے میں ہے، خدا جرے جرے میں ہے، تو کیا دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کدھر؟ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کدھر؟ آپ نے کہا گرے دبے، ہاں ذرے ذرے میں موجود ہے، ہاں تو بھائی دیکھا جا سکتا ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے۔ اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ ہر جگہ بیٹھنا، ہر جگہ ہونا، یہ اسلام کی نہیں ہندو کی ہے۔ ابے ہندوؤں کے نزدیک بھی ان کا ایشور بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کو کمل پہ بٹھایا، کسی کو سانپ پہ بٹھایا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے نا کون کون سے کہاں بیٹھے ہوئے۔ کوئی ہمالیہ کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں اور تم نے تخت پہ بٹھا دیا، فرق کیا ہوا؟ یہ ہے 3 دن میں قرآن سمجھنے کا نتیجہ۔ اور آئیے یہ صاحب کو سن لیجیے، طالب الرحمان پاکستان کے اس جماعت کے بہت بڑے مناظر ہیں، یہ کیا کہتے ذرا سنیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا۔ اللہ آسمانوں سے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، آسمان اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ برانچ کہاں ہے بھائی؟ یہ کون سا ترجمہ ہوا؟ برانچز کہاں ہے اس کی؟ اور جس آیت کو بنیاد بتا کے اللہ کو محدود کیا، مقید کیا آسمانوں میں، آیت کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کیا فرما رہا ہے سورۃ سجدہ میں؟ اللہ آسمان سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو اس سے نہ سمجھ لیا کہ اللہ آسمانوں میں، جناب اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ آسمان فرشتوں کا مرکز ہے، جیسے کہ زمین انسانوں کا مرکز، اور دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں اس کی تدبیریں فرشتے کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا المدبرات الامر، قسم ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ فرشتے ہیں جو کاموں کی تدبیر کر رہے ہیں۔ موت دینے کے لیے فرشتہ متعین ہے، بچے کے جسم میں روح ڈالنے کے لیے فرشتہ متعین ہے، آسمان سے پانی برسانے کے لیے فرشتہ متعین ہے،
फसलों को उगाने के लिए फरिश्ता मुतय्यन है, बादलों को हाँकने के लिए फरिश्ता मुतय्यन है, रिस्क पहुंचाने के लिए फरिश्ता मुतय्यन है। ये फरिश्ते हैं जो ड्यूटियों पे लगे हैं, जिनकी ड्यूटियां हैं, इनके नाम हैं, इनके बाकायदा काम बटे हुए हैं। अल्लाह फरमा रहा है आसमानों से करता है, यानी इनका मरकज आसमान है, लेकिन जमीन की तरफ इनके जरिए काम करवाए जाते हैं। अल्लाह आसमानों में नहीं है, आसमानों से भी पाक, जमीन से भी पाक, इसलिए कि आसमान भी जगह है, जमीन भी जगह है। कुछ वहां भी समझ नहीं पाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने जाल हक में फरमाया कि हर जगह मौजूद होना ये अल्लाह की सिफत नहीं है, ये सिफत रसूलुल्लाह की है। तो आवड़े की अकल वलाकिन्नल वहाबिया ला याकिलून, मगर ये कि वहाबियों को अकल नहीं। अरे वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तौहीन कर दी। अबे समझेगा तो पल्ले पड़ेगा। तुझे अक्ल ही नहीं दी गई तो क्या करे? अक्ल के लिए बरेली की चौखट पे सर रगड़ना पड़ता है, वहां से इल्म की खैरात मांगना पड़ता है, क्योंकि इमाम अहमद रजा ने गौसे पाक की खैरात ली और वही बांट रहे हैं। तू तो वसीले का कायल नहीं, तो तुझे अक्ल कहां से आएगी? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? तो अब का देखो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने गुस्ताखी कर दी। हमने कहा जाहिल, तेरे समझ में नहीं आया। वो करे हर जगह होना, तो जो कुछ जगह है वो मटेरियल है, अल्लाह मटेरियलों का मोहताज नहीं। जो जगहें हैं उसकी लिमिट है, अल्लाह अनलिमिट, वो लिमिटों से पाक। जितनी जगहें हैं वो मखलूक है, अल्लाह मखलूक का सहारा लेने से पाक। जगह अल्लाह ने बनाई। किसने बनाई? अल्लाह ने। उसकी जात तब से थी, तब कोई कुछ ना था, जगह भी नहीं थी। तो जैसे पहले जगह से पाक था, आज भी पाक। तो इसलिए जगहों पे होना उसकी शान नहीं, मुस्तफा की शान है। क्यों? जगह मखलूक है और नबी सारे मखलूकों में सबसे अफजल है। हर जगह हुजूर मौजूद रहे, ये हुजूर की शान है।